اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا انصاف، اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت کی زمین، اس کی یہ کائنات، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ از خود چلنے والا نظام ہے، سسٹم ہے، لیکن دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خدا کی قدرتیں، خدا تعالیٰ کے قدرتوں کے مظاہر انبیاء علیہم السلام سے مختلف معجزات ہوئے، اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری اقوام نے انبیاء کو بھی نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا کسی حوالے سے کوئی کمی کجی آتی ہے۔ ناظرین، آج اس انداز سے جو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، ہمیں روزمرہ کے معاملات میں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کل کائنات کا مالک وہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ عزت ذلت کا، رزق روزی کا، موت فوت حیات، ان ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بعض اوقات ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بس یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ زمین ہے، یہ سرزمین ہے، یہ حکومت ہے، ریاست ہے، یہ ادارہ ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ کاروبار ہے، یہ تاج و تخت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور جو لوگوں کی، میرے اور آپ جیسے لوگوں کی حوصلے کے لیے جو ایک بات ہے، وہ بڑا خوبصورت جملہ جو ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں، لکھتے چلے آئے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز، جو اپنی علم و دانش اور حکمت و دانائی کی وجہ سے غلام سے وزیر کا درجہ پا گئے تھے، انہیں کہا کہ ایک انگوٹھی مجھے بنوا کے دو، اس پہ ایسا جملہ لکھو جب میں خوش ہوں تو اسے دیکھوں تو اداس ہو جاؤں، اور میری اداسی میں جب میں اس انگوٹھی کو دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو ایاز بہت زیرک آدمی تھے، وہ اس انگوٹھی پہ ایک بڑا مختصر سا جملہ لکھوا کے لائے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب ایاز نے انگوٹھی پیش کی تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز، یہ وقت گزر جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور، اگر آپ کسی فتح کی وجہ سے، کسی کامیابی کی وجہ سے، کسی لشکر کے فتح یاب ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہیں، غرور و تکبر آ گیا، تو جب آپ سوچیں گے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس فتح کے بعد ہو سکتا ہے کل شکست ہے۔ اور اگر کسی جگہ آپ شکست خوردہ ہوں گے، حوصلہ ٹوٹا ہوا ہوگا، ہارے ہوئے ہوں گے، تو اس انگوٹھی کو دیکھیں گے، جملہ دیکھیں گے کہ یار آج تو میں شکست خوردہ ہوں، ہارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، میرے ساتھی ٹوٹ گئے ہیں، شکست ہو گئی ہے۔ تو جب اس جملے پہ آپ کی نظر پڑے گی کہ یہ وقت تو گزر جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ان مشکلات میں سے آپ نکل جائیں گے۔ آج جو لوگ جس انداز سے بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے مقامی سطح پہ پاکستان کی بات کی جائے، تو الیکشن میں جن لوگوں کے ساتھ، جس گروپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انہیں اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اور دونوں سائڈوں کو، ایک جو کرتا دھرتا ہے وہ بھی، ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ قرآن کریم کی زبان میں کہ وقت ایک ایسا پہیہ کہ جس کو ہم آپ کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، پہیہ جب گھومتا ہے نا، اوپر والی سائڈ نیچے آ جاتی ہے اور نیچے والی سائڈ اوپر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے جو اپنی ایک سنت کے تحت، اللہ رب العزت کی ایک خاص سنت ہے، اس کے تحت چلتا رہتا ہے۔ اس کو میں اور آپ بدل نہیں سکتے۔ ہاں، ہمارا امتحان ضرور ہے۔ ناظرین، سرتاج عزیز پاکستان کے سابق وزیر خزانہ آج چل بسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں اسلام آباد کے ایک قبرستان میں
دفن کر دیا گیا۔ سرتاج عزیز کا شمار پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ جو ایک ماہر تھے ایک سائیڈ کے، لیکن سیاست میں انہوں نے کبھی گند نہیں گھولا۔ سرتاج عزیز صاحب کی جتنی سیاست، اگرچہ ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، اور اس سارے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیول سے نیچے نہیں گرنے دیا، کبھی بھی ایک ترکیب سے زیادہ اور نیچے نہیں گرے، وہ اپنے آپ کو باعزت انہوں نے رکھا۔ اسی لیے آج ان کے جانے پہ پوری پاکستانی قوم غمزدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلہ چھین لیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے فیصلے کے خلاف سٹے گرانٹ کر دیا تھا، اور وہ سٹے ایک رکنی پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے گرانٹ کیا تھا۔ اسی انداز سے آج ایک رکنی بینچ نے ہی وہ سٹے ویکیٹ کر دیا ہے، بلہ چھینے جانے والا فیصلہ بحال کر دیا ہے، اور جو مین پٹیشن 9 جنوری کے لیے پی ٹی آئی کی لگی ہوئی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے، یہ معاملہ بھی، یہ درخواست بھی وہیں پہ چلی جائے گی، اور اب 9 جنوری کو فیصلہ ہونا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ پی ٹی آئی نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے 9 جنوری سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے، اور انہیں امید ہے، یقین واثق ہے کہ یہ انتخابی نشان انہیں واپس مل جائے گا۔ ناظرین، انتخابی نشان کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک علامت، ایک نشان، ایک اس کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا انتخابی نشان تلوار تھا۔ بی بی شہید کا جب دور آیا سیاست کا تو ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے تلوار کا انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا، اور انہوں نے نیا انتخابی نشان تیر حاصل کر لیا۔ اب وہ بے نظیر اور تیر دونوں الیکشن میں اس وقت کی بات کرو کہ آ گئے، اور پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت گئی۔ ناظرین، ان انتخابی نشانات کے ادھر ادھر ہونے سے لوگوں کے دلوں کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کے نزدیک آگے جو آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ بھی یہ نشان واپس نہ کرے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بھی یہ نشان واپس نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے پاس اب 2 چوائسز رہ جاتی ہیں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ کسی بھی دیگر سیاسی جماعت جس کے مثال کے طور پہ انتخابی نشان فاختہ ہے یا بال ہے، پنکھا ہے یا گھڑی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کوئی صورت کر کے، ہلاک کر کے، یا ایسی تجویز پہ عمل کرتے ہوئے، جو تجاویز اس وقت زیر غور بھی ہیں، کہ وہ انتخابی نشان اس کو اپنا لیا جائے، اور اپنے جتنے بھی امیدوار ہیں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں، ان کو اس الیکشن سمبل کا ٹکٹ جاری کر دیا جائے، پرچی جاری کر دی جائے، اور وہ جو لوگ ہیں آئندہ اس سمبل پہ لڑیں۔ دوسری صورت مجبوراً یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بھی بلہ واپس نہیں کرتی تو پھر پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن میں آزاد حیثیت میں جائیں گے، لیکن اس میں نقصان 2 طرح کے نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں آئیں گے تو جو ریشو ایک ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کو جو ملتے ہیں، سیٹیں ملتی ہیں، اس کے حساب سے جو انہیں ٹیکنیکل سیٹیں جو ہیں، جو اسپیشل سیٹس جو ہوتی ہیں، خواتین کی ہیں، وکلاء کی ہیں، علماء کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں، اقلیتی سیٹس ہیں، اس طرح کی، ان پہ پھر اس پارٹی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ جو مثلا 100 سیٹس ہیں تو اس کے ساتھ 10 یا 20 سیٹیں جو اس کو ملنی ہوتی ہیں، وہ اس سیٹیں اس کی کم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جو نقصان عملی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک حلقے میں ایک سے زیادہ، یعنی 10 لوگوں نے بھی، 20 لوگوں نے بھی، میرے علم میں ہے کہ ایسے حلقے ہیں کہ 20 پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں سے الیکشن کے لیے پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اب وہ بہت سارے لوگ تو اپنے کاغذات نامزدگی ڈرا کر لیں گے، واپس لے لیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار میرا حق زیادہ بنتا ہے، یا مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے۔ ایسے اگر حلقے میں 2 یا 3 لوگ موجود رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم ہو جاتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ اور کاریگروں کی میرا خیال یہ ہے کہ سوچ یہی ہے کہ ایسے انداز کے الیکشن کروائے جائیں کہ کہا جائے کہ یہ الیکشن بھی ہو گیا ہے، الیکشن بھی ہم نے کروا دیا ہے، نتیجہ بھی ہم نے نکال دیا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ وہی نکلا کہ جو پوری قوم اس وقت سمجھ رہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو 30-40 ارب روپے آپ خرچ کرنے کی بجائے، جس کو آپ انگلینڈ سے لائے،
جس کے سارے مقدمات آپ نے ختم کیے، جس کو آپ نے بری کیا، ایئرپورٹ پہ جا کے جس کے انگوٹھے لگوا کے تو اور جس کو ضمانتیں دیں اور پھر اس کے مقدمات بھی سارے ختم کر دیے گئے، تو اس کی تاج پوشی کر دیں، اس کو بٹھائیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر یا وزارت عظمیٰ کی بلڈنگ کے اوپر یا کسی اور عمدہ سی بلڈنگ، سیکورٹی والی بلڈنگ کے اوپر اس کو بٹھائیں جہاں جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے چاند تارے والا، اور وہاں بڑی ساری کرسی جھنڈے سے اوپر رکھیں ذرا، اور پھر تھوڑا اونچا کر کے تاکہ پاکستان کا نام بلند ہو، روشن ہو، تو اس کی تاج پوشی کر دیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بہتر تجویز ان حالات میں یہی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو حکمران ووٹ کے ذریعے بنانے کی بجائے اس پھریرے کے سائے میں یا اس پھریرے سے بھی اونچا کر کے تو وہاں پہ تاج پوشی کر دی جائے، تو میرے خیال میں یہ بات زیادہ مناسب رہے گی، اس کی بجائے کہ یہ اربوں روپے خرچ کر کے تو ایسا الیکشن کروائیں جس کو کوئی بھی نہیں مان رہا، سرے سے پوری دنیا، پورے پاکستان میں ریڈی والے سے پوچھیں، کسی مولوی صاحب سے پوچھیں، وکیل سے پوچھیں، دکاندار سے پوچھیں، کسی خاتون سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں، بزرگ سے پوچھیں، سیاسی کارکن سے پوچھیں، مذہبی کسی جماعت سے کے بندے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ہو ہی نہیں رہا، اور اگر ہو گیا تو وہ الیکشن نہیں ہوگا، وہ ایک چناؤ ہوگا کہ 1 2 3 4 5 9 15 20 ان میں سے یہ ہمارا ہے، بس یہ چن کے ہم نے رکھ لیا، یہ چناؤ ہوگا۔ تو اس کو کوئی نہ آج مان رہا ہے، نہ کل کوئی مانے گا، نہ دنیا اس کو مانے گی۔ ناظرین، ہمارے پڑوسی ملک ایران میں تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ 2 دھماکے ہوئے، وہاں ایک رہنما تھے، شہید رہنما، جن کا برسی کی تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، تو 2 دھماکے ہوئے جس میں 50 سے زیادہ شہادتوں کی اس وقت تک اطلاعات تھی، بے شمار لوگ اس میں زخمی ہیں۔ ہم یہ خطہ پورے کا پورا، اور بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، یہ سارے کے سارے، ساتھ عراق ہے، پھر شام ہے، اس سارے خطے کو ایک جو اس طرح کی دہشت گردی کی آگ ہے اس میں جھونکا گیا، دھکیلا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور دے کہ ہم آپس میں جو تنازعات ہیں ختم کرنے کی صحیح کریں اور اس میں نکلنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اصل کی طرف جا سکیں، اپنے اصل کعبہ کی طرف جا سکیں، قبلہ اول کی طرف جا سکیں، اور باقی کاموں کی طرف ہم جا سکیں۔ ناظرین، مہنگائی میں اس ہفتے بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جو انڈیکس جو بتا رہے ہیں، منتھلی جو انڈیکس ہوتا ہے، اس کے مطابق سبزی ہو، دال ہو، دودھ ہو، دہی ہو، گھی ہو، مکھن ہو، انڈے ہوں، ڈبل روٹی ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کی قیمتیں ان میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن نئے سال کی خوشی میں موجودہ حکومت نے 1 8 آنے کی بھی کمی پیٹرولیم مصنوعات میں نہیں کی، حالانکہ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات سستی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مہینے میں دوسری دفعہ ان کے لیے آج نیپرا نے بجلی مہنگی کر دیا، اور وہ نوٹیفیکیشن بس ہو کے تو ان سے تقریباً کوئی 5 روپے کے قریب مزید پر یونٹ اضافہ ان کے بلوں میں کر دیا گیا۔ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے امریکہ کا بڑا واضح ایک موقف پہلی دفعہ آیا ہے۔ اسرائیل کے کچھ وزراء نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ جو غزہ ہے وہاں سے ہم فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو، حماس کو، ان سب کو نکال باہر کریں گے اور وہ علاقہ خالی کروائیں گے اور چھین لیں گے اور قبضہ کر لیں گے۔ امریکہ نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ اسرائیل کا یہ موقف درست نہیں ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی ہی اس کے مالک ہیں اور اسی کے قابض ہیں، حاکم ہیں، اور وہی اس کے رہائشی، اور وہ انہی کے قبضے میں اور انہی کے پاس رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پوری دنیا کا ایک موقف ہے فلسطین کے حوالے سے، بالآخر کسی حد تک، سارا تو نہیں لیکن کسی حد تک امریکہ نے بھی وہ موقف ماننا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی والا معاملہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے میں نے تاج پوشی والی بات کی ہے، وہ بھی ایسے ہی وقت گزاری کے لیے کل سے آج پہ آیا، آج سے پھر کل پہ یہ معاملہ چلا گیا، اور کل نہیں تو پرسوں نواز شریف صاحب کے حق میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے، تاحیات نااہلی ختم ہو جانی ہے۔ تو ایسے اتنا لمبا اس کو چلانے کی اور وہ ٹیلی ویژن پہ دکھانے کی میرے خیال میں ایک زحمت ہی کی جا رہی ہے۔ جو فیصلہ آپ نے اناؤنس کرنا ہے وہ کر دیجئے، آپ نہیں کرنا ہے، آپ کو کون روکنے والا ہے، اور نہ آپ نے رکنا ہے اور نہ یہ فیصلہ کوئی تبدیل ہونا ہے۔ جو پہلے سے چیزیں خان صاحب کہتے تھے کہ لندن پلان ہے، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پوری سائڈ کو نائل کیا جا رہا ہے، اور جو نائل عملاً نائل ہیں، تاحیات سپریم کورٹ کی نائلی کے ڈیکلریشن کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات منظور کر لیے۔
تو اس سارے کی روشنی میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تاج پوشی۔ ناظرین، اگر اس ریاست کے ساتھ کسی کو بھی ہمدردی ہے، میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، میں سب کے لیے بات چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہمدردی ہے اس ریاست سے، اس کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں اسی حدود اربع میں، اسی نقشے کے تحت، اسی پیارے میرے جھنڈے کے ساتھ، تاکہ یہ ایک ہی جھنڈا رہے، یہ اس کے صوبے، یہ اس کی ریاستیں، یہ کشمیر، گلگت بلتستان، تو خدا رہا جو اس وقت ہو رہا ہے، کسی جگہ رک جائیے، بریک لگا لیجئے، ورنہ وہ جو کہا گیا تھا نا کہ تمہاری داستانوں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ نہ کرے کہ میرے وطن کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔